راستہ روکتا ہے۔ ایک دن رک کے کہا کہ کیا ماجرا تجھے؟ اس نے کہا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں، تیری ادائیں مجھے بھا گئی ہیں اور تیرا حسن ایسا ہے کہ میں متوالا ہو گیا، اور تیرے حصول میری زندگی کا ایک مقصد قرار پایا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اگر مجھے حاصل کرنے کے لیے کوئی شرطیں اگر میں عائد کروں تو پوری کرو گے؟ اس نے کہا آسمان سے تارے توڑنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گا، تیرے لیے رانجھا بھی بنوں گا، تیرے لیے مجنو بھی بنوں گا، تیرے لیے ہر جتن، ہر دکھ، ہر تکلیف سہوں گا۔ اس نے کہا کوئی لمبی چوڑی شرطیں نہیں، میری ایک ہی شرط ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لے، اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں تمہارا انتظار کروں۔ 40 دن تک نمازیں چلتی رہی، حضرت عمر فاروق کی قرات من میں اترتی رہی۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے قراتے تو دیگر گو کر تقدیر عمر۔ 40 دن تک نمازیں چلتی رہی، من میں نور اترتا رہا۔ جب 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد واپس جا رہا تھا، اسی موڑ پہ وہ لڑکی انتظار میں کھڑی تھی، یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا۔ اس نے کہا حسب وعدہ میں کھڑی ہوں، کہا کھڑی رہو، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے۔ اگر میں 40 سال بھی نمازیں پڑھاؤں اور کسی ایک شخص کے من میں بھی کوئی بات نہ اترے تو مجھے پھر سوچنے کی بات ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ جس کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، خاموشی گفتگو میری، بے زبانی ہے زباں میری، اٹھا لے کچھ برق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں چاروں طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، اڑا لے طوطیوں نے، کمریوں نے، اندلیبوں نے، سب چمن والوں نے مل کے لوٹ لی طرز فغاں میری۔ تیری محفل میں بات کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن سب کچھ میرا اڑ گیا۔ بات یہ ہے کہ جس کا کردار چمکدار ہو پھر تبلیغ نہ بھی کرے، انسان باعمل ہو، کسی شخص کے پاس سے بھی گزر جائے تو من میں اجالے اتر جاتا ہے۔ اور اگر آواز کی گنگ گرج ہو، لہجے کا حسن ہو اور الفاظ کا لفظ و نشر ہو اور جو ہے وہ باتوں میں جادو بھی بھرا ہوا ہو، لیکن دماغ کو سرشار تو کر جائے گی تقریر لیکن من میں نہیں اترے گی۔ اس لیے ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ رنگ تو دکھائیں گے لیکن سینے میں ترازو ہونے کے فن سے ناشنا ہوں گے۔ میرے بابا کی ساری زندگی سادے لفظ، موٹے موٹے قول اور مختصر باتیں، لیکن جب بات کرتے تو روح میں اترتی چلی جاتی۔ یہ ہمارے مشائخ کا طریقہ رہا۔ قبلہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص کو لے آیا، کہنے لگے کہ یہ شخص جو ہے حضور کے نور کو نہیں مانتا۔ وہ اس دور میں جو ہے وہ یہ لوگ اتنے زیادہ پروان نہیں چڑھے تھے، تو کہا کہ یہ حضور کے نور کو نہیں مانتا۔ تو اس کا نام جو ہے وہ تھا بھی نور حسین، تو کہا یہ نور حسین ہے تو یہ حضور کے نور کو نہیں مانتا۔ تو کئی علماء کے پاس لے کر گئے ہیں، دلائل دیتے ہیں، آگے سے ضد کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا ہم اپنے پیروں کے پاس لے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی دلیل دیں تو اس کی سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ نے کوئی دلیل نہیں دی، اس کی طرف غور سے دیکھا، کہا نور حسین تو حضور کے نور کو نہیں مانتا؟ بس من میں بجلیاں اتر گئی۔ وہ کہنے لگا حضور میں مانتا ہوں، حضور میں مانتا ہوں، حضور میں مانتا ہوں۔ یک نظر کر دی وہ آداب فنا موختی، وہ خلق روزے کے خاشا کے مرا وہ سوختی۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ کہا حضور میں مانتا ہوں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ہے جس شخص کے کردار کی چمک من میں نہ اتر سکے اس کی گفتار بھی نہیں اترتی، وقتی طور پر سرشاری دے جاتی ہے، لطف بھی آتا ہے لیکن من میں روشنی نہیں ہوتی۔ تو جس کے کردار کی چمک ہو، لفظ ٹوٹے ٹوٹے بھی کیوں نہ ہو۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، فرمایا میرے بلال کا اشہد اللہ کے ہاں اشہد ہی ہے۔ آج تو مترنم لہجے میں اذان دینے والا اذان دے تو کوئی مسجد میں چند بوڑھوں کے علاوہ نہ آئے، اور جب وہ گونج پڑتی تھی تو سینوں میں دل کانپتے تھے۔ ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوق مست اذان سے۔ وہ اذان تھی تو بات دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری کے اسی قول پہ آج کے اس کا اختتام کرتے ہیں کہ جس شخص کا کردار، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس شخص کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اپنے آپ کو اتنا مؤثر بنائیں، اپنے اندر آپ جھانک کر کے دیکھیں
کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے گریز کرے. جو کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے وہ دیکھے کہ باقی 3 اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں، تو کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائیں. شہد کی مکھی بنے، یہ گندگی والی غلاظت والی مکھی نہ بنے. یہ دونوں مکھیوں کی فطرت میں فرق ہے. عام مکھی سارے بدن کو چھوڑ کے زخم والی جگہ پہ بیٹھتی ہے، پھر اس گند کو پھیلاتی ہے. اور شہد والی مکھی جو ہے وہ کڑوے رس کو بھی چوستی ہے، تو اس سے بھی میٹھا شہد پیدا کرتی ہے. آپ جہاں بھی جائیں وہاں سے ہدایت لے کے آئیں. کسی نے حضرت لقمان حکیم سے پوچھا تھا عقل کہاں سے سیکھی؟ کہا بے وقوفوں سے. تو عقل بے وقوفوں سے بھی آ جاتی ہے. اس لیے شہد کی مکھی بننے کا مزاج بنائیں. کسی کو کیا دیکھیں، یہ تصوف کی جان ہے. یہ جملہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوئی نقص دیکھنے کا شوق ہو تو وہ اپنے میں دیکھو، اور خوبی دیکھنے کا شوق آئے تو وہ دوسروں میں دیکھ لو. اور ہم دوسروں کی طرف تو دیکھتے ہیں، اپنی طرف نہیں غور کرتے. ہم اپنے اندر دیکھیں. پا فقیرہ اندر چاہتی ہو. اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے. اندر صاف ہو گیا تو سب کچھ صاف ہو گیا. جب آئینہ اپنا صاف ہوگا دوسرے بھی ستھرے نظر آئیں گے، ورنہ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی گن نظر آئے گا. وہ ایک زمانے میں ایک شخص تھا جو پیر کی تلاش میں نکلا، تو پھر کہنے لگا میں 99 پیروں کے پاس گیا ہوں. جب 100ویں پیر کے پاس پہنچا تو کہنے لگا 99 پیروں کے پاس گیا ہوں، میں نے ہر جگہ سے ایک ایک کمی اور کوتاہی نوٹ کی ہے، اور اب آپ کے پاس آیا ہوں تو چند دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں. حضرت آپ محتاط رہیے گا، میں آپ کی بھی شاید نوٹ کر لوں. اگر اچھائی میری قسمت میں ہوئی تو وہ بھی مل جائے گی. میں 99 جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہو کر کے آیا ہوں، ان کی میں نے خامیاں نوٹ کی ہیں. تو وہ بزرگ فرمانے لگے تیری قسمت پہ جو ہے وہ مجھے ترس آتا ہے. تو 99 چوکھٹوں سے ہو کے آیا اور ہر جگہ سے ایک ایک خامی لے کے آیا. کاش کہ ہر جگہ سے ایک ایک خوبی جمع کرتا رہتا، اس وقت تیرے پاس کتنی خوبیوں کا خزانہ ہوتا. لیکن ہر شخص جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق حاصل کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو مؤثر بنائیں، اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے باطن کا آئینہ ستھرا کریں. پھر اس آئینے کے اندر تمہیں جمال رب بھی نظر آئے گا، جمال حبیب بھی نظر آئے گا. پھر کسی پر کیا اعتراض ہوگا، کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے. دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. یہی صوفیہ کا درس ہے اور یہی ان کی محبت ہے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.